آپ کی طرف پڑھیں۔ سعدی ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد میں نے جیسے کہا کہ وہ پہلے تو فارس میں رہے، شیراز میں رہے، پھر ایک لمبا سفر ہے، کم از کم 30 سال کا، اس میں ایک بڑا حصہ نظامیہ میں آپ کی ایک حصہ نظامیہ میں تعلیم و تربیت کا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر تدریس بھی کی، پڑھایا بھی، اور پھر ایک لمبے سفر پہ نکلے۔ اور اس کو آپ اسی کا مصداق لیں، قرآن کی جو آیت ہے سیرو فی الارض، اور یہ کہ اپنے نفس کے اندر اور اپنے نفس سے باہر جو ہے خدا کی نشانیاں تلاش کرنا۔ سفر کا مقصد بھی بنیادی طور پر ان لوگوں کے نزدیک صرف اور صرف سفر نہیں ہے، بلکہ نشانیاں تلاش کرنا ہے، خدا کی نشانیاں جو کہ پھیلی ہوئی ہیں، وہ آفاق میں بھی ہیں اور وہ انفس میں بھی ہیں، وہ ہم سے باہر بھی ہیں اور ہمارے اندر بھی ہیں۔ عرصے کے بعد جب واپس آئے شیراز، ایک قصیدہ لکھا شیراز کے بارے میں، اس کے 2-3 اشعار میں پڑھتا ہوں، صرف سعدی کی شخصیت جس سے جھلکتی ہے، اور ان کی شخصیت کا ایک پہلو، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو حق گوئی اور شجاعت جو کہ سعدی کے ہاں پائی جاتی ہے، اور سچ کہنے کی جرت۔ ایک اور چیز جو سعدی نے خود اپنے بارے میں لکھی ہے، اور شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پہلو جو بہت متعلق ہے آج بھی ہماری زندگیوں سے، اس کی طرف بھی اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد۔ سعدی اب جو کہ اپنے کسی زمانوں میں قدموں سے اس شہر سے باہر نکلے تھے، اپنے پاؤں سے شہر سے باہر نکلے تھے، سر کے بل واپس آئے ہیں اپنے شہر میں۔ اور کون ہے سعدی؟ سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد، مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد۔ مفتی ملت اصحاب نظر۔ اصحاب نظر کے ملت سے مراد آج نیشن کے معنوں میں نہیں، بلکہ پیرو اور فالوور اور کسی سکول کے فالوورز کے معنوں میں، فقہ کسی مکتب سے وابستہ، ان معنوں میں کسی آئیڈیالوجی سے جڑے ہوئے۔ کون ہے سعدی؟ واپس کون آیا ہے؟ مفتی ملت اصحاب نظر۔ اصحاب نظر کی ملت کے مفتی۔ مفتی بالا ترین رتبہ ہے کسی بھی فقہی جو مقام اور مرتبہ ہے۔ کس اسکول کے، کس مکتب کے مفتی ہیں؟ اصحاب نظر کے۔ اب سوال یہ کہ اصحاب نظر کیا ہے؟ دیکھیے، نظر ایک تو نظریے سے ہے، تھیوری، اور اس سے مراد اصحاب نظر جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے اہل عقل و دانش، فلسفی، سوچ بچار رکھنے والے، وہ لوگ جو کہ خود سوچتے ہیں، جن کا اپنا کوئی نظریہ ہے۔ اور نظر ایک یہی لفظ جو ہے حافظ نے بھی اور کچھ اور جگہوں پہ، اور حتیٰ خود سعدی نے بھی یہ لفظ نظر بازی کے معنوں میں استعمال کیا، اور اس سے مراد ہے عشق۔ اور اس کو اگر آپ پھیلا کے دیکھیں تو دوسرے لفظوں میں اس کا تعلق جمالیات سے ہے، جمال شناسی سے۔ ایک ایسا شخص جو کہ مفتی ہے، جو کہ اہل دین ہے، جو کہ خود فقہ کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، لیکن فن اور ہنر اس سے بے بہرا نہیں ہے۔ یہ بہت فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو دین کی جو تعبیر عام طور پر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ دیندار آدمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فن، ہنر اور جمالیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعدی ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمیں اس دنیا کو جمالیات کی آنکھ سے دیکھنا سکھاتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ حسن شناسی اور جمال شناسی
اگر ہماری آنکھوں میں اور ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو ہماری زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں۔ اس کائنات کو اور اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو جمالیات کی نگاہ سے دیکھنا، ان میں حسن کے پہلوؤں کو تلاش کرنا، اور یہی چیز جو ہے جو ہماری تربیت کرتی ہیں، جیسے آرٹ ہے، ہم سیکھتے ہیں، یہ ایک بنیادی کام جو ہماری شخصیت کے اوپر جو اس کا ہوتا ہے، فن اور ہنر کے سیکھنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جمالیات کے نقطۂ نظر سے کائنات کو دیکھیں، ہم جمالیات کے نقطۂ نظر سے رشتوں اور ناتوں کو دیکھیں، ہم جمالیات کے پہلو سے انسانوں کو دیکھیں، اور ہر چیز میں خوبصورتی کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کربلا کے میدان میں ایک بڑا مشہور، آپ نے یہ سب نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا، حضرت زینب سے پوچھا گیا جب یہ اس سارے واقعات ہو گئے، اور پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیسا دیکھا یہ سب؟ غالباً یہ یزید کے دربار میں خطبے سے پہلے جب یزید کا سوال ہے، یہ اس نے کہا کہ ہاں بتاؤ کہ میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، نا تمہارے خاندان کے ساتھ، اور مطلب اب بت بولو تم۔ تو آپ کا ایک جملہ ہے بڑا مشہور، ما رئی تو اللہ جمیلہ، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، مجھے اس ساری کی ساری صورتحال میں جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہے اس کے اندر بھی خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ ہماری جو دین شناسی ہے اس پہ یہ والا پہلو جو ہے، اس کی طرف وقت کے ساتھ ساتھ توجہ کم ہو گئی، کہ دیندار ہوتے ہوئے یا دینی جو رجحانات رکھتے ہوئے آپ خوبصورتی کے پہلو کو کیسے جو ہے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔